بریٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے عمران خان کو پتھر دل قرار دے دیا۔ کہا اس وقت احتجاج یاد نہیں آیا جب پورے ملک میں کھاد بلیک ہو رہی تھی اور کسان رل رہے تھے، شوگر مافیا کی تجوریاں بھری گئیں، ملک میں جان بوجھ کر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ملک کی پرواہ ہے تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، امید ہے باشعور قوم کسی کے اکسانے پر نہیں نکلیں گے۔ ملک کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ۔ اگر آپ کو ذرا بھی اس قوم کی حالت زار کا اندازہ ہے، آپ کا ایک پتھر دل ہے، تو اس قوم کو آپ اس کی بحالی کے لیے کوشش کریں۔ آپ قوم کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے اس وقت پوری قوم کو کیوں نہیں کہا کہ احتجاج کے لیے آ جاؤ باہر، کہ میں عمران خان گیس جو ہے $2 پر یونٹ پہ مل رہی تھی، میں نہ خرید سکا۔ آپ نے اس وقت کسانوں کو باہر کیوں نہیں بلایا جب آپ ان کو کھاد نہیں دے رہے تھے اور کھاد پورے پاکستان میں بلیک ہو رہی تھی؟ آپ نے اس وقت کاروباری لوگوں کو باہر کیوں نہیں بلایا کہ آئے احتجاج کریں جب آپ چینی ملک سے باہر بھجوا رہے تھے اور ایکسپورٹرز کی تجوریاں بھر رہے تھے، سبسڈی بھی آپ ساتھ دے رہے تھے، چینی دوبارہ امپورٹ کی اور اربوں روپے خرچ کیے، گندم ایکسپورٹ کی، پھر آپ نے امپورٹ کی۔ یہ قوم شعور رکھنے والی قوم ہے، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ عمران خان نے سائفر پر قوم کو گمراہ کیا، گھڑیاں بیچ کر رسیدیں نہیں دکھائیں، ان کا پیچھا کریں گے اور عبرتناک سزا دلوائیں گے۔ سلیمان شہباز سربراہ تحریک انصاف پر برس پڑے، کہا کہ سابق وزیر اعظم کی کرپشن سامنے لائیں گے۔ تحریک انصاف کو فاشسٹ پارٹی بھی قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، سنتے ہیں۔ جسٹس جاوید اقبال جو کہ ایک کالا دھبا ہے پاکستان کے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے اوپر، کہاں ہے وہ جاوید اقبال، کہاں ہے شہزاد اکبر، کہاں ہے ثاقب نثار اور کہاں ہے وہ منی لانڈرنگ؟ عمران خان کو شرم کرو تم، اس نے اپنے دور میں 4 سالوں میں 25,000 ارب کا قرضہ لیا۔ میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، یہ گھڑی بیچنے، اس کے پیسے لانے، اس کی رسید قوم کو پیش کرے، دکھائے وہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی۔ سائفر کے اوپر قوم کو گمراہ کیا اس نے، بعد میں امریکیوں کے پاؤں پڑ گیا جا کے۔ یہ ڈرامے باز شخص ہے، جھوٹا ہے۔ جب تک اس کو سزا نہیں ملے گی ان اوپن اینڈ شٹ کیسز میں، ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ فیسسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، دین کو بیچتا ہے۔ یہ کیا ہوا کے پی اسمبلی میں، وہاں بل پیش کر دیا انہوں نے کہ ہیلی کاپٹر کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہو سکتا، جس کے باپ کے پیسے ہیں حساب کتاب نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کا حساب ہوگا، یہ ہم پوچھ کے رہیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی کرپشن کی داستانیں ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گی سامنے۔ اب ان لوگوں کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے۔ ابھی تک تو یار سیاست میرے ساتھ ہوئی ہے، اب ہم کریں گے۔ سما سے بات کی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اور پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ کہا عمران خان نے گالم گلوچ اور دھمکیوں کی سیاست کر لی، اب وہ بات چیت کی طرف آ جائے۔ یہ بھی بتا دیا کہ چیئرمین تحریک انصاف کی دوبارہ اقتدار میں آنے کی خواہش اب کبھی پوری نہیں ہوگی۔ عثمان خان رپورٹ کریں گے۔ شاہد خاقان عباسی نے عمران خان کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ سما سے خصوصی گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی پر واضح کر دیا کہ بات چیت سے ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ہر چیز مذاکرات سے طے ہوتی ہے۔ آپ نے گالی گلوچ بھی کر لیا ہے، دھمکیاں بھی دے لی ہیں، مذاکرات پہ آ جائیں۔ اسمبلی کی طرف آنے کی بھی دعوت دیتے ہیں؟ جی ہر روز آئے، گلے لگا کے اندر لے جائیں۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب میں بھی شاہد خاقان عباسی نے عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا۔ کہا عمران خان کی جھوٹی سیاست کا بت پاش پاش ہو چکا، پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتی۔ عمران خان کو صرف ایک غم ہے اپنے اقتدار میں جانے کا، ایک خواہش ہے واپس اقتدار میں آنے کی۔ انشاءاللہ ہم اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دیں گے۔ طارق فضل چودھری بولے عام انتخابات تو دور، اسلام آباد کا بلدیاتی مارکا ہی پی ٹی آئی کی سیاست کا جنازہ نکال دے گا۔ پی ٹی آئی رہنما پرویز خٹک نے حکومت سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہی نہیں، الیکشن پر بات کے لیے تیار ہو تو مذاکرات بھی کر لیں گے۔ یہ بھی بتا دیا کہ کون سی اسمبلی پہلے تحلیل کرنی ہے، فیصلہ عمران خان کریں گے۔
کوئی مذاکرات نہیں ہوئے کیونکہ وہ سیریس نہیں ہے، تو جب وہ سیریس ہوں گے تو مذاکرات تو الیکشن کی اسمبلی کی تحلیل فائنل ہے اب انشاءاللہ دونوں؟ پہلے کون سی اسمبلی کی تجویز دی گئی ہے تحلیل یہ کرنے اب خان صاحب فیصلہ کریں گے، لیکن تحلیل کریں گے۔ آپ لوگ ریڈی ہیں الیکشن کے لیے؟ ہم تو ہر وقت ریڈی ہیں۔ آپ پرویز الہی کے گرانٹر تھے، کہیں وہ پھر تو نہیں جائیں گے اپنے بیان سے؟ تحریک انصاف کو چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ نہیں ہٹیں گے۔ آپ کی ہوئی ملاقات ہے؟ ملاقات ہوئی بھی ہے، بات بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے اور انہوں نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کریں گے۔ کوئی اختلاف پارٹی میں نہیں ہے، ایک عمران خان ہے اور سب کو ساتھ کھڑے۔ خیبر پختونخوا سے کچھ ارکان کہتے ہیں کہ اسمبلی نہ توڑی جائے، یہ سارا جھوٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ ہوتا ہے تو پھر کوئی پازیٹیو رسپانس دیا جائے گا؟ اگر الیکشن پہ بات ہوگی تو ہم بیٹھیں گے، ادروائز نہیں بیٹھیں گے۔ کیا قومی اسمبلی کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے؟ اسحاق ڈار سے پروگرام ندیم ملک لائیو میں سوال ہوا تو وزیر خزانہ نے کہا الیکشن سے پہلے مردم شماری نہیں ہوئی تو مسئلہ ہوگا، عام انتخابات وقت پر کرانے کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی۔ ہمارا اکانومی پہ میٹنگ تھی اور صدر صاحب نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ان کو بریف کروں۔ پریزیڈنٹ صاحب ظاہر ہے کہ وہ یہی ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی، میرے بھی ویوز یہی تھے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ کہتے جی اس کے لیے دونوں پارٹیز کو بات کرنی چاہیے۔ بات ہو سکتی ہے لیکن وہ پرائر کنڈیشن کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارے یہ آپ نے نواز شریف سے کنسلٹیشن کے بعد ان کو جواب دیا؟ جی پرائم منسٹر کی اور کسی پیشگی شرط کے ساتھ بات چیت نہیں ہوئی؟ وداؤٹ، یہ آپ نے پریزیڈنٹ صاحب کو بتا دیا؟ وداؤٹ اینی پرائر کنڈیشن، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ ہم تب پارلیز کریں گے اگر یہ ایگری کریں گے ارلی الیکشن کریں گے۔ وہ ظاہر ارلی الیکشن کا تو جتنا بڑی پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے ان کی کمٹمنٹ پوری کرتے ہوئے اور عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے ذریعے، تو وہ تو اب الیکشن پہلے تو بڑا مشکل ہے۔ وقت سے پہلے الیکشن آپ کو ناممکن نظر؟ بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر 2023 جو ہے آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اسی کو دیکھ رہا ہوں۔ ابھی پھر چونکہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سینسر نیاز کو آئین بھی یہی کہتا ہے وہ کریں، میرا جو فرض تھا کہ ان کو فنڈز کی ریلیز دینا اور اپروو کرنا وہ میں نے کر دیا۔ تو اپریل تک اس کے نتائج میرے پاس جو فورم ہے اسی سی ایکنک وہ ہم نے وہ ٹریگر کر دیا ہے، پیسے بھی ریلیز کر دیے اور کرتے رہیں گے۔ تو اب یہ کام مکمل ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ ایک جماعت کے کہنے پر الیکشن ہونے لگے تو کوئی اسمبلی مدت پوری نہیں کرے گی۔ عمران خان کا مارچ ناللئی میں لینڈ کر گیا ہے، ان کے ساتھ ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن چیخیں مار رہے ہیں۔ جہاں تک باجوہ صاحب کا تعلق ہے، جب وہ آرمی چیف تھے تبھی آدمی ان کے جوتے پالش کرتا تھا۔ نیب کے پچھلے چیئرمین کو عمران خان نے بلیک میل کیا تھا، جنہوں نے اس کو زمین سے اٹھا کے جھوٹا مہاتما بنایا، ان کو گالیاں نکالتا ہے۔ اگر ایک جماعت کے کہنے پہ الیکشن ہونے لگے تو کوئی اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی۔ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ ابھی تو اس کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں ہے، ابھی اس کے کرتوت ہی سامنے نہیں آئے تو چیخیں مارنی شروع کر دی ہیں اس نے۔ آپ کے پاس آزاد کشمیر کی حکومت ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، وہاں کچھ کر کے دکھاؤ نا۔ لوٹ مچائی ہوئی ہے آپ نے، پنجاب میں بھی لوٹ مچی ہوئی ہے، پہلے عثمان بزدار لوٹ رہا تھا، اب یہ والی موجودہ حکومت لوٹ رہی ہے۔ یہ جو گند ڈال گیا ہے وہ اگر ہم توقع کریں کہ ہم 8 مہینے میں سنبھال لیں گے، گند ہی بہت بڑا، پیسے ہی نہیں ہے خزانے کے اندر۔ عدالتی معاملہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کا موقع، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ نیب ترامیم اس اسمبلی نے کی جو مکمل ہی نہیں، کرپشن پر کسی صورت معافی نہیں ہونی چاہیے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا ترامیم کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ سلطان اقبال کی رپورٹ۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سسٹم کی کمزوری کو کرپشن ختم نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ قرار دے دیا۔ نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران کہا سسٹم میں خامیوں کو دور کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ پارلیمان کا کام ہے سسٹم کی بہتری کے لیے قانون بنائے اور اس پر عمل بھی کرائے۔ سسٹم کی کمزوری کے باعث اسٹیل مل اور ریکارڈنگ منصوبوں میں کرپشن نہیں پکڑی جا سکی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے نیب ترامیم کو بغیر بحث جلد بازی میں منظور کیا گیا۔ ان کا اصل فائدہ ہدایات دینے اور منظور کرنے والوں کو پہنچا۔ نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ کرپشن کی آئندہ رینکنگ میں پاکستان یقیناً 100 نمبر نیچے ہوگا۔ ایسے میں عدلیہ کیا تماشا دیکھے۔ اس پر چیف جسٹس بولے نیب ترامیم اس اسمبلی نے منظور کی جو مکمل ہی نہیں۔ اس نقطے پر قانون نہیں ملا کہ نامکمل اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے فوجی افسروں پر نیب قانون کا اطلاق نہ ہونے کی بات کی تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا جانبداری نہیں ہونی چاہیے، کسی کو بھی استثناء دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ بدھ کو عمران خان کے وکیل عدالتی سوالات کے جواب دیں گے۔ ذوالقرنین اقبال، سما، اسلام آباد۔
چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. کہا جو شخص گھڑی نہ چھوڑے وہ خزانہ کیا چھوڑے گا؟ جس آرمی چیف نے اسے وزیر اعظم بنایا اس نے انہیں بھی نہیں بخشا. سوال اٹھایا یہ کس کو پریشر میں لینا چاہتے تھے؟ کالعدم ٹی ٹی پی بھی تو یہی سب کرتی ہے. لیڈر نے چیف آف آرمی اسٹاف کو نہیں بخشا, چیف جسٹس آف پاکستان یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججز کو نہیں بخشا, DGISI کو نہیں بخشا. اس کے خلاف آپ نے آرٹیکل 6 کیوں نہیں وہ کیا؟ جو بدزبانی کی گئی ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر آپ ایکشن نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمیں اس اسمبلیوں میں بیٹھنے کا کوئی وہ نہیں ہے. اسی چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کو وزیر اعظم بنایا تھا, پارٹی کو اتنا بڑا زیرو سے ہیرو بنایا تھا, کرٹیسائز کرتے. جب چیف آف آرمی اسٹاف بن رہا تھا لاہور سے شروع کیا یلغار. وہ پریشرائز کس کو کرنا چاہتا تھا؟ ٹی ٹی پی میں اور اس بندے میں کیا فرق ہے؟ اس کا دماغی وہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس ایم این اے نے 25 کروڑ روپے لیا ہے, خود گڑی چور نکلتا ہے. جو بندہ گڑی چوری کرتا ہے وہ پاکستان کے اور پیسے کیسے چھوڑے گا؟ ان لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے جو بارڈر پہ وہاں پہ لڑ کر شہادت دیتے ہیں, انڈیا کے بارڈر پہ, افغانستان کے بارڈر پہ, ایران کے بارڈر پہ. پھر کیا فائدہ؟ پھر ہمیں یہاں پہ ان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے. پتہ نہیں کس کے ایجنڈے پہ وہ یہ گیم کھیل رہا ہے. آڈٹ بھی کرا, ریکارڈ بھی دیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے گزشتہ 10 سال میں وزرائے اعظم, وزرائے اعلیٰ اور دیگر افسران کو ملنے والے تحائف کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. چیئرمین کمیٹی کا کہنا تھا کہ مہنگے تحائف کی جگہ توشہ خانے میں 2 نمبر سامان رکھے جانے کی اطلاعات ہے. سرکاری عہدیداروں کو ملنے والے تحائف کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتے. کمیٹی نے وزارت ہاؤسنگ میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا. پی ٹی آئی دور میں 50 لاکھ گھروں کے منصوبے اور اس کے فنڈز کے آڈٹ کی ہدایت بھی کی گئی ہے. عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت. تحریک انصاف کے تینوں رہنماؤں کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے. ممبر پنجاب نے ریمارکس دیے ہیں کہ اسد عمر نے عدالت میں معافی مانگی, کمیشن میں آ کر بھی وہی بات کہہ دیں. مزید تفصیلات اسلام آباد سے ذوالقرنین اقبال کی اس رپورٹ میں. الیکشن کمیشن نے توہین کیس میں عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کی مسلسل عدم حاضری کا نوٹس لے لیا. وکیل فیصل چودھری نے عمران خان کے ایک تاحال سفر کے قابل نہ ہونے کا بتایا تو ممبر بلوچستان نے پوچھا ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ کہاں ہے. ساتھ ہی ممبر کے پی بولے عمران خان تو بیمار ہیں, باقی لوگ کیوں پیش نہیں ہوئے. پی ٹی آئی وکلا کو کمیشن ممبران کے سوالات کا جواب نہ سوجا تو انہوں نے تعویل پیش کی کہ الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ نہیں آیا. لاہور ہائی کورٹ نے بھی عمران خان اور فواد چودھری کے شوکاز معطل کر رکھے ہیں. اس پر ممبر کے پی نے کہا کہ شوکاز نوٹس کمیشن کے بینچ نے جاری کیے تھے, سیکرٹری نے نہیں. اگر کمیشن غلطی کرتا ہے تو ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے گا. ممبر پنجاب نے کہا اسد عمر نے عدالت میں معافی مانگی تو یہاں کیوں نہیں آتے, آ کر کہہ دیں کہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے. فیصل چودھری نے جواب دیا آپ کا پیغام اسد عمر تک پہنچا دوں گا. ممبر کے پی بولے ممبر پنجاب کی معذرت والی بات پر غور کریں, کسی سے اناد نہیں, ہمیں ولن تو نہ بنائیں. کمیشن نے عمران خان, اسد عمر اور فواد چودھری کو پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے مزید سماعت 3 جنوری تک ملتوی کر دی. سعودی عرب میں منی لانڈرنگ کرنے والے 5 ملزمان کو 20 سال قید اور 5 لاکھ ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی. سزا پانے والوں میں 1 سعودی شہری اور 4 عرب شہری شامل ہیں. ملزمان تارکین وطن سے رقم اکٹھا کرنے, اسے تجارتی اداروں کے اکاؤنٹس میں جمع کرنے اور ملک سے باہر منتقل کرنے میں ملوث تھے. ہم رابطے سعودی عرب سے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے مراکش کے فرما روا شاہ محمد السادس سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. قطر میں فٹ بال عالمی کپ میں مراکش کی ٹیم کی تاریخی کامیابی پر مبارکباد پیش کی. عربی اخبار کے مطابق مراکش کے شاہ نے تہنیتی پیغام پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا. ادھر ریاض میں سعودی ولی عہد نے اردن کے وزیر اعظم سے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے درمیان تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور زیر بحث آئے. وفاقی کابینہ اجلاس کے دوران ریکوڈک معاملے پر جے یو آئی اور بی این پی مینگل کا احتجاج. دونوں جماعتوں کے اراکین اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے. اسی بارے میں مزید بات ہوگی. سما کے نمائندہ خصوصی عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں. عثمان خان, معاملہ جوں کا توں ہے یا کچھ سلجھنے کی طرف جا بھی رہا ہے؟
देखिए, रेकॉर्डिंग के मामले को लेकर के बहुत ज्यादा लेदे हो रही है इस्लामाबाद में, और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जो दो अहम हैं जिसमें JUI और BNP मंगल है, उनकी जानिब से शदीद एहतजाज किया गया है। इत्तेहादी वज़रा ने उनको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी जानिब से वॉकआउट भी किया गया और ये फैसला किया गया कि जब तक तरामीम जो है JUI और BNP की शामिल नहीं होती हैं रेकॉर्डिंग के बिल में, उस वाले से जो है बाइकआउट जारी रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से कैबिनेट इजलास के दौरान भी मिन्नतें और तरले की जाती हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाकायदा तौर पर भी जाहिर है इन दोनों जमातों को हुकूमत की इत्तेहादी है, इनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएंगे। दोनों जमातों ने बाकायदा तौर पर अपना इजलास भी किया और अब तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो हुकूमत के सामने है। वज़ीर आज़म की जानिब से अब उनका इंतजार है कि जो फैसला किया जाएगा उसके बाद ही कोई मौक़िफ़ सामने आएगा। रेकॉर्डिंग में दोनों जानिब से जो दोनों जमातें इनकी जानिब से पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बहुत शुक्रिया, आपने इस बारे में अपडेट किया। बहुत बड़ा मामला, पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मज़मूम मंसूबा बेनकाब हो गया। एडिशनल IG CTD पंजाब इमरान महमूद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जौहर टाउन लाहौर धमाके के मरकजी मुल्जिम समी अल्लाह को पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। समीउल हक 2012 से रॉ का एजेंट था। भारत ने दहशतगर्दी के लिए लाखों डॉलर्स की फाइनेंसिंग की। 23 जून 2021 का वाक़या है कि सुबह 11:09 ई ब्लॉक जौहर टाउन में गाड़ी के अंदर जो है 200 kg की उसका वेट था, जो उसके अंदर बारूद था जिसका वो ब्लास्ट हुआ था। पहले 24 घंटे के अंदर हमने इनिशियल 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो पीटर पॉल डेविड था। ये है जिसने कि ये जो ब्लास्ट था इसको सुपरवाइज किया था। ये दो जो मेन एजेंट्स हैं रॉ के, इनके साथ इसका डायरेक्ट रब्ता था, जिनके नाम अली बुदेश और बबलू श्रीवास्तव थे। इसके थ्रू वो इसकी टेरर फाइनेंसिंग करते थे। सज्जाद हुसैन जो इसके साथ पकड़ा गया था विदिन 24 आवर्स, ये इसका जो है ये असिस्टेंट था। ज़ियाउल्लाह जो है इसको हमने पीटर की पॉइंटेशन के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया था। तो इसका मेन कल्प्रेट है वो समीउल हक था, ये उसका भाई था। ईद गुल और इसके साथ इसकी बेगम आयशा गुल, इनको हमने 5 से 6 दिन के बाद गिरफ्तार किया। ईद गुल की पॉइंटेशन के ऊपर जो है समीउल हक को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। 2012 से जो है ये रॉ का एजेंट, रॉ के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिनके डिफरेंट रोल थे। इसमें असलम था, संजय तिवारी था और वसीम था, ये उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व था। और पाकिस्तान में रॉ के बिहाफ के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने का मेन जो प्लेयर था वो यही था। प्योरली इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की बेस के ऊपर हमें ये इत्तला मिली कि ये बंदा पाकिस्तान में एंटर हो रहा है, और इसको हमने बलूचिस्तान में पाकिस्तान में एंटर होने के बाद जो है वो गिरफ्तार किया। वो पहला मोहराज हमें पता चला कि वो नवीद अख्तर था, और इसने जो है मेन रैकी की थी, जिसके नतीजे में ये ब्लास्ट जौहर टाउन के अंदर हुआ। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत का हाथ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत होता है, जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारत का मकरूह चेहरा बेनकाब करने का फैसला किया है। हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है। वाज़ेह सबूत हैं। हिंदुस्तान जो है वो दहशत गर्दी में इस तरह से जो है वो मुलव्वस है। इंडिया जो कि दुश्मन मुल्क से भी जो है वो आगे उसकी कार्रवाइयाँ जो है वो जा चुकी है। हर किस्म की दहशत गर्दी को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। कलभूषण का जो मामला है वो इसका एक मुंह बोलता सबूत है। एक तरफ वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है, दूसरी तरफ वो दुनिया के सामने जो है वो मासूम बनने की जो है वो कोशिश में हर वक्त लगा रहता है। मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें। हिंदुस्तान का जो ये मकरूह चेहरा है, दहशत गर्दी का चेहरा जो है, इसे पूरी तरह से जो है वो बेनकाब करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला जो है वो पूरी भरपूर तरीके से जो है वो उठाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुलेमान शहबाज की FIA और नैब केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 14 रोज के अंदर लाहौर की मुतल्लिक़ा अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। सुलेमान शहबाज को दोनों मुकदमात में जमानत के लिए अदालत के 2 चक्कर लगाना पड़े। मजीद जानिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। वजीर आजम के साहबजादे ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। सुलेमान शहबाज अपने वकील अमजद परवेज एडवोकेट के हमरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने हाजिर हो गए। सुलेमान शहबाज के वकील ने FIA केस में हिफाजती जमानत की इस्तदा की, जो अदालत ने मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि वो 14 रोज के अंदर लाहौर की मुतल्लिका अदालत में पेश हों।
चंद घंटे बाद सुलेमान शहबाज नैब केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जेर सरबराही 2 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या इस केस में भी आपको हिफाजती जमानत चाहिए? अमजद परवेज एडवोकेट ने जवाब दिया, जी हमारी वही FIA केस वाली इस्तदा है। डिवीजन बेंच ने हुक्म दिया, 14 रोज तक हिफाजती जमानत है, इस अरसे में एहतसाब अदालत लाहौर से रजू करें। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। खबर दें कि पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज लंदन चले गए हैं। हमजा शहबाज लंदन में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। हमजा शहबाज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। चमन बॉर्डर पर करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। $1 लाख, करोड़ों पाकिस्तानी रुपए इनसे बरामद हुए। करेंसी अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाई जा रही थी। तर्जुमान कस्टम का कहना है कि करेंसी स्मगल करने में मुलव्वस 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। मुल्क में डॉलर की कमी के बायस सालाना $30,000 से जायद बैरून मुल्क ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। अफगानिस्तान जाने वालों को सालाना $30,000 की भी इजाजत नहीं होगी। FBI नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 साल या उससे जायद उम्र के अफराद बैरून मुल्क विजिट पर $5,000 तक ले जा सकते हैं, जबकि 18 साल या उससे कम उम्र के अफराद बैरून मुल्क विजिट के लिए $2,000 ले जा सकेंगे। बस बहुत हो गया, अब तो बर्दाश्त भी जवाब दे गई है। इतना अजियत भरा सफ़र। मगर अच्छी खबर यह है कि सड़कों का जाल बिछाने का जो सफ़र इमरान दौरे हुकूमत में रुक गया था, अब वो दोबारा शुरू होने जा रहा है। हैदराबाद से सक्खर जाने वाले, जिन्हें तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तकरीबन 7 घंटे लग जाया करते थे, अब वो बमुश्किल 3 घंटे में अपनी मंजिल मकसूद पर होंगे। M6 मोटरवे मंसूबा 3 खरब 7 अरब रुपए की लागत से 30 माह में मुकम्मल हो जाएगा। 6 रोया M6 हैदराबाद तक सक्खर मोटरवे 306 किलोमीटर तवील होगी। 6 फ्लाईओवर्स और 15 इंटरचेंजेस इसमें शामिल होंगे। यानी ये शारा शुमाल को जुनूब से जोड़ने में सबसे अहम होगी। वो इस तरह के M6 से निकलने वाले रास्ते आपको कराची से पेशावर तक ले जाएंगे। इंडस हाईवे और नेशनल हाईवे से लिंक बनेगा। वस्ती सिंध के शहरों तक रसाई भी आसान हो जाएगी। खैरपुर, नौशेरो फिरोज, नवाब शाह, शहदादपुर, टंडो आदम और मटियारी जाना अब मुश्किल नहीं रहा। तो जनाब थोड़ा सा इंतज़ार और सही, और एंजॉय द जर्नी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा किया। खुद इन्हिसारी के हुसूल के लिए इदारे की कोशिशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने फौजी गाड़ियों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में गहरी दिलचस्पी ली। ISPR के मुताबिक चेयरमैन HIT लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। डॉक्टर आरिफ अलवी को हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की तकनीकी सलाहियतों, पैदावारी सरगर्मियों और दीगर इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की वर्कशॉप्स का दौरा करके जारी मंसूबों पर काम का मुआयना भी किया। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि खुद इन्हिसारी के लिए HTI की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में महकमा सेहत के बरतरफ मुलाजमीन को एहतजाज महंगा पड़ा। पुलिस ने पहले धुलाई की और फिर पिटाई भी लगाई। देखते हैं इरफान मूसा जई की रिपोर्ट। महकमे सेहत EPI के बरतरफ मुलाजमीन अपनी बहाली और बकायाजात की अदायगी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने सड़क पर निकल आए तो पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और फिर लाठी चार्ज करके उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि गुज़िश्ता साल उन्हें भर्ती किया गया, मगर 1 साल बाद उन्हें बगैर कोई वजह बरतरफ कर दिया गया और 11 माह की तनख्वाह भी अदा नहीं की गयी। मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में दोबारा सड़कों पर निकलने की धमकी दी है। इरफान मुसाज़ी, समा, पेशावर। क्या इमरान खान से कबल अज़ वक्त इलेक्शन पर बात हो सकती है? लंदन में मरियम नवाज शरीफ से सवाल, उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको सुनवाते हैं। साहब, कल इमरान खान साहब का पार्टी का इजलास का फैसला उन्होंने कहा कि पार्टी से हम सिर्फ एक सूरत में बात करेंगे अगर वो हमारे साथ इलेक्शन के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। क्या इलेक्शन के लिए उनके साथ बैठेंगे क्या नहीं? इंशाल्लाह इलेक्शन अपने टाइम पे होगा जब होना होगा।
लंदन ही से खबर, जहां नवाज शरीफ का मद्दा उनसे मिलने उनकी रिहाइश का एवन फील्ड पहुंच गया। नवाज शरीफ ने घर के बाहर आकर इस शख्स से मुलाकात की। मद्दा ने नवाज शरीफ के लिए गाना भी गुनगुनाया। नवाज शरीफ गूंज रहा है गली गली में एक नारा, नवाज शरीफ दिलों की धड़कन आँख का तारा, दिलों की धड़कन आँख का तारा, नवाज शरीफ। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई वालिद और शौहर के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। मलाला यूसुफजई लाहौर में वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात करेंगी। उनकी दीगर हुकूमती ओहदेदारों से भी मुलाकातें तय हैं। पाकिस्तानी लड़कियों की तालीम के लिए वो मुख्तलिफ इवेंट्स में भी शरीक होंगी। मलाला यूसुफजई का ट्विटर पैगाम में कहना है कि घर वापसी का एहसास हमेशा खुशगवार होता है। मलाला यूसुफजई ने अक्टूबर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करके $7 लाख की इमदाद का ऐलान किया था। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।